کیا بدتمیزی ہے مسٹر بازل، آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ اندر سے خوف کے باوجود ہمنا نے سخت لہجے میں پوچھا تو بازل مسکرانے لگا۔ میں نے شادی کا پیغام بھیجا تھا، تم نے انکار کیوں کیا؟ بازل نے اپنے سیکرٹری ہمنا سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، ہمنا نے غصے سے کہا تو بازل اسے سرد نظروں سے گھورنے لگا۔ پر میرا دل تم پر آ چکا ہے، مجھے پرواہ نہیں، شرافت سے رشتے کے لیے ہاں کر دو ورنہ۔ بازل نے بات ادھوری چھوڑی تو ہمنا غصے سے بولی، ورنہ کیا؟ یہ تمہیں کل پتہ چل جائے گا اگر آج نہ کی تو۔ 5 بجنے والے تھے، آفس کی کھڑکی سے باہر شام پھیل رہی تھی۔ اس نے گرم گرم کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور ہیٹر بند کر دیا۔ آج معمول سے زیادہ ٹھنڈ تھی، لیکن یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ آفس سے نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ ہیٹر بند کر دیتی تھی تاکہ ایک دم گرم گرم ماحول سے جب باہر ٹھنڈ میں نکلے تو کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ اس کا کام آج بہت پہلے ختم ہو چکا تھا تو وہ بہت خوش تھی اور مطمئن تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آگے ویکینڈ تھا تو اس نے سوچا کہ وہ گھر جا کے خوب آرام کرے گی۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنے ٹیبل پر بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں کہ اچانک آفس بوائے نے آ کر ایک فائل دی اور کہا کہ اس کا بایو ڈیٹا انٹری کرنی ہے۔ تو اس نے پریشانی سے فائل کی طرف دیکھا اور پھر بازل کے کیبن کی طرف جہاں ہلکی ہلکی مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے آفس بوائے کی طرف دیکھ کے کہا، آفس ٹائم ختم ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے اور یہ آدھے گھنٹے کا وقت تو نہیں۔ تو آفس بوائے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، بازل سر کا حکم ہے۔ تو اس نے اکتائے ہوئے انداز سے فائل پکڑی اور فٹافٹ کام کرنے لگی۔ اس کی کولیگ آہستہ آہستہ اپنا کام سمیٹ رہے تھے، آفس کا وقت بھی ختم ہونے والا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے آفس کولیگ گڈ بائی کہتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا کام بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر پہلے اوپر دیکھا تو پورے آفس میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سب جا چکے تھے۔ اس نے فائل آفس بوائے کو دی اور اپنے ہینڈ بیگ میں ضروری چیزیں چیک کی تو تھکن سے نڈھال تھی، لیکن گھر جانے کی خواہش نے اس کے اندر پھریری سی دوڑا دی۔ اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک انٹرکام کی گھنٹی بجی اور بازل کی سخت آواز سنائی دی، میرے کیبن میں آؤ ابھی۔ تو ہمنا نے ایک گہری سانس لی اور اپنے ٹیبل سے اٹھی اور ہچکچاتے ہوئے بازل کے کیبن کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے جو ہی کیبن کا دروازہ کھولا تو ایک مسحور کن تیز خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ وہ اجازت لے کے اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھتے ہی بازل کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔ بیٹھو، بازل نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ ہمنا خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے بازل کی طرف دیکھا جو چپ چاپ اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، تو وہ پزل ہو گئی اور گلا کھنکارتے ہوئے جھجکتے ہوئے بولی، سر آپ نے مجھے بلایا تھا؟ آج رات ایک پارٹی ہے، تم میرے ساتھ جاؤ گی، بازل نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ ہمنا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بے قراری سے اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی کہ بازل کو نہ سننا کتنا برا لگتا ہے۔ اس کا مزاج پل میں تولا پل میں ماشا تھا، اس لیے اس نے انتہائی محتاط انداز اختیار کرتے ہوئے سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے حکم کو رد کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس جملے سے اپنی بات کا آغاز کرے۔ سوچ سوچ کے اس کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ بازل کی نگاہ سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ چھپے نہ رہے۔ اس کے ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا جس سے وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے اتنے غور سے تک رہا تھا کہ اس کے جسم کی ہلکی ہلکی سی لرزش کو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ تبھی وہ ذرا نرم لہجے میں بولا، اینی پرابلم ہمنا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ ہچکچائی، مگر بازل کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کے اس کے دل کو تھوڑی سی ڈھارس ہوئی تو آہستہ سے بولی، سر آفس کا وقت ختم ہو چکا ہے اور میرا کام تو صرف یہیں آفس تک محدود ہے۔ اس نے یہ بات بڑی ہمت جمع کر کے اس سے کہی تھی، مگر اس کی بات سن کر بازل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے اپنی کرسی سے ٹیک ہٹا کر آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، شاید یہ بات تم بھول رہی ہو کہ تم میری سیکرٹری ہو، کوئی عام آفس ورکر نہیں، لہٰذا جہاں میں کہوں گا جس وقت کہوں گا تمہیں جانا پڑے گا۔ ہمنا نے بے بسی سے بازل کی طرف دیکھا۔ وہ یہ نوکری کھونا نہیں چاہتی تھی، یہ نوکری اسے بڑی مشکل سے ملی تھی اور یہاں پر سیلری پیکیج بھی بہت اچھا تھا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں پر جاب کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے گھر کے حالات ایسے تھے کہ وہ کہیں اور نئی جگہ پر جاب کی ٹرائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بازل اپنی بات منوانے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ سر جھکا کر خاموش ہو گئی،
لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ لیکن بازل کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کمرے میں چکر لگاتے ہوئے بولا، سیکرٹری ہونے کے ناطے تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ تمہارا کام صرف آفس میں نہیں ہے۔ اس آفس میں کام کرنے والے اور بہت سارے لوگ ہیں، اور تم اس آفس کے باس کی سیکرٹری ہو۔ اس لیے مجھے جہاں پر بھی جانا ہوگا تمہیں وہاں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یہ میں تمہیں جاب دینے سے پہلے بتا چکا تھا۔ کیا تم نے ایگریمنٹ غور سے پڑھا تھا؟ بازل کا لہجہ بولتے بولتے کافی سخت تھا، تو وہ ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کے بولی، جی سر، میں نے ایگریمنٹ پڑھا تھا اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے روٹ پہ چلنے والی بس اپنے مقررہ ٹائم پر آتی ہے۔ اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو پھر آسانی سے گاڑی نہیں ملتی، اور سردیوں میں تو ویسے بھی رات جلدی ہو جاتی ہے، اسی لیے گھر جاتے ہوئے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں مسئلے والی کیا بات ہے؟ میں واپسی پر تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ تو اس کی آنکھوں میں اور بھی الجھن سی تیر گئی، کیونکہ وہ کوئی بہت اچھی سوسائٹی میں نہیں رہتی تھی، بلکہ ایک انتہائی مڈل کلاس اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ بازل کی بات سن کر وہ متفکر سی ہو گئی، تو وہ ایک دم بولا، اتنا گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تمہیں تمہارے گھر کے مین اسٹاپ تک ڈراپ کر دیا جائے گا۔ تو ہمنا نے ہڑبڑا کر سوچا، یہ تو سوچ بھی پڑھ لیتا ہے۔ اسے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بازل نے اسے پکارا، مس ہمنا، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ اس نے اس انکار میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پورے 9 بجے آپ کو پک کر لیا جائے گا۔ بازل کے کیبن سے نکلنے کے بعد ہمنا آفس سے نکل آئی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ آخر وہ مجھے اپنی نجی پارٹیز میں زبردستی کیوں لے کے جا رہا تھا؟ کیا مصیبت ہے؟ ہر دوسرے روز ان پارٹیز نے تو جان ہی کھا لی ہے۔ آخر وہ مجھے اپنی نجی پارٹیز میں زبردستی کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ ہر دوسرے روز ان پارٹیز نے تو جان ہی کھا لی ہے۔ وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے پرس سے فون نکالا اور اپنی قریبی دوست صدف کو کال کی۔ صدف، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سب خیریت تو ہے؟ صدف نے فکر مندی سے پوچھا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، آفس کے حالات بہت عجیب ہو رہے ہیں۔ آج پھر وہ نائٹ پارٹی پر جانے کا کہہ رہا ہے۔ کون؟ بازل سر؟ ہاں وہی، اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کروں تو کروں کیا؟ کیا پہلی سیکرٹری کے بھی یہی معاملات تھے؟ نہیں تو، اس سے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ اور میں تو ساتھ ہی ساتھ نکلتے تھے۔ اس طرح پارٹیز میں تو کبھی بھی بازل سر کے ساتھ نہیں گئی، تو پھر یہ شخص مجھے کیوں ہر دوسرے دن پارٹی میں لے کے جاتا ہے؟ تو تم منع کر دو نا۔ کیسے منع کر دوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ 1-2 دفعہ کہا تو اتنا برا موڈ خراب ہو گیا اس کا کہ میں تو ڈر ہی گئی کہ کہیں مجھے نوکری سے ہی نہ نکال دے۔ مجھے تو پتا ہے یہ بڑے لوگ کس قدر موڈی ہوتے ہیں، اور بازل سر تو ضرورت سے زیادہ موڈی ہیں۔ تو تم ابھی کدھر ہو؟ ابھی تو میں اپنے فلیٹ میں ہوں، 9 بجے نکلوں گی۔ میں نے سوچا تھا آج جلدی آفس کا کام ختم ہو گیا ہے تو گھر جاؤں گی، آگے ویکینڈ ہے تو اس بار خوب آرام کروں گی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے صدف۔ ارے اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ خود کو ریلیکس رکھو۔ اب آگے کمپنیز میں باس کی ماننی ہی پڑتی ہے، کیا کریں؟ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، صدف نے اسے سمجھایا۔ تو وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، صحیح کہہ رہی ہو تم صدف، مجبوری نہ ہو تو خدا کی قسم ایک دن بھی یہاں کام نہ کروں۔ اتنے عجیب انسان ہیں کہ ذرا سی غلطی پہ ٹھیک ٹھاک جھاڑ دیتے ہیں۔ صدف نے اسے تسلی دی تو اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے فوراً کپڑے نکالے اور پریس کرنے لگی۔ اسے اتنی تھکاوٹ تھی کہ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ اس پارٹی میں نہ جائے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کے لیے دفتر میں مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ بادل نخواستہ تیار ہونے لگی۔ ایک سادہ سی سیاہ میکسی پہن کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے مضبوط بننا ہوگا۔ ٹھیک 8 بجے بازل کی گاڑی اس کے اپارٹمنٹ کے باہر آ چکی تھی۔ ڈرائیور نے دروازے پہ دستک دی اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کی درخواست کی۔ ہمدن نے خاموشی سے اپنا اپارٹمنٹ لاک کیا اور گاڑی میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر لی، جیسے اپنی اندرونی طاقت کو مجتمع کر رہی ہو۔ رات کے اندھیرے میں جگمگاتے ہوٹل کی روشنیوں نے ماحول کو خوابناک بنا دیا تھا۔ شیشے کے دروازے کے پار ایک شاندار ہال تھا، جہاں مرد و زن قیمتی ملبوسات میں ملبوس تھے۔ قہقہے موسیقی اور کرسٹل گلاسز کی آوازوں سے ماحول میں جل ترنگ پھیلی ہوئی تھی۔ ہمنا، جو ہمیشہ سے گم تھی، اپنے سادہ سے لباس میں اس بار چمک دمک کے درمیان کسی اجنبی کی طرح کھڑی تھی۔ بازل کی نظر جو ہی اس پر پڑی تو وہ جیسے دل تھام کے رہ گیا۔
اتنے سادہ سے ڈریس پر بھی وہ افسرہ لگ رہی تھی، اس پر سے نظر ہٹانا ناممکن ہو گیا۔ برائے نام میک اپ کے باوجود وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، خدا جانے اگر میک اپ کر لیتی تو کیا غضب ڈھاتی، وہ اسے سوچے چلا گیا۔ اتنے میں ہمنا کی نظر بازل سے ٹکرائی تو وہ کسی اجنبی کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی جانب جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن وہ بڑی بے نیازی سے اپنے کاروباری ساتھیوں سے گفتگو کرنے لگا، اور بظاہر اس کا انداز ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمنا کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن ہمنا کو اس کاروباری گفتگو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کھڑے کھڑے جب تھک گئی تو وہاں سے ہٹ کر کونے میں رکھی ہوئی کرسیوں پر جا کے بیٹھ گئی۔ اسے یہ سارا ماحول انتہائی مصنوعی لگ رہا تھا۔ یہاں لوگوں کی عجیب بناوٹی لہجے تھے جسے سن سن کے اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ اسی دوران تیمور شاہ ہال میں داخل ہوا۔ وہ ایک بااثر کاروباری آدمی تھا جو اپنی خوش مزاجی اور چالاک باتوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ بازل کا قریبی حریف تھا اور ہمیشہ موقع تلاش کرتا تھا کہ بازل کے معاملات میں مداخلت کرے۔ جیسے ہی اس کی نظر ہمنا پہ پڑی، اس کے چہرے پر ایک دلچسپ مسکراہٹ آ گئی۔ مس بازل کی سیکرٹری، تو آج تو ماحول واقعی خاص ہے، تیمور منہ میں بڑبڑایا اور سیدھا ہمرا کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو خوبصورت خاتون، آپ اس پارٹی میں کتنی الگ اور منفرد نظر آ رہی ہیں، تیمور نے ایک دوستانہ مگر کسی حد تک چالاک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہمنا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن تیمور کے قریب ہونے سے وہ بے چینی محسوس کرنے لگی۔ آج تو رات بھر آپ کی کمپنی سے ہم استفادہ کریں گے۔ نہیں، میں بس تھوڑی دیر کے بعد چلی جاؤں گی، وہ جلدی سے بولی۔ ارے، ایسی خوبصورت شام کو آپ جلدی جانے کا سوچ رہی ہیں، یہ زیادتی ہوگی مس ہمنا۔ اب یہاں تک آ ہی گئی ہیں تو کچھ ٹائم ہمیں بھی دیجیے، تیمور نے اصرار کرتے ہوئے کہا اور اسے گفتگو میں الجھانے کی کوشش کی تو پریشان ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بازل جو چند قدم کے فاصلے پہ کھڑا تھا، تیمور اور ہمنا کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سرد مہری سی اتر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تیمور انتہائی بدتمیز انسان ہے۔ ہمنا کے ساتھ اس کا اتنے قریب کھڑا ہونا اسے اندر ہی اندر کھٹکنے لگا۔ یہ تیمور ہر موقع پر اپنی گھٹیا چالاکیوں سے باز نہیں آتا، بازل نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن جب تیمور نے ہمنا کے قریب ہو کر فری ہونے کی کوشش کی تو بازل کے ماتھے پہ ہلکی سی شکر نمودار ہوئی۔ یہ دیکھنے لگا کہ ہمنا اس صورتحال کو کیسے سنبھالتی ہے۔ ہمنا جو پہلے ہی اس ماحول میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی، اوپر سے تیمور کی حد درجہ فلرٹی باتوں سے پزل ہونے لگی۔ آئیے نا میرے ساتھ، ہم ذرا اوپر بالکنی میں چل کے بیٹھتے ہیں، وہاں سے سمندر کی لہریں خوبصورت لگتی ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے ہمنا کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا تو ہمنا نے کسمساتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، سوری مسٹر تیمور، میں نہیں جا سکتی، آپ اپنی کمپنی کے لیے کسی اور کو لے جائیں، اس نے نرمی سے مگر واضح انداز میں کہا۔ لیکن تیمور اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ارے مس ہمنا، آپ تو بہت سنجیدہ ہیں، ارے کبھی ہنس بھی لیا کریں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی کو انجوائے کیسے کیا جاتا ہے۔ ہمنا نے ایک گہری سانس لی اور چاروں طرف نظریں دوڑائیں جیسے اسے مدد کی تلاش ہو۔ اس کے چہرے پہ بے چینی بازل کو صاف دکھائی دے رہی تھی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب بازل نے اپنی جگہ سے قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اپنے مشروب کی گلاس کو میز پہ رکھا اور سیدھا ان دونوں کی طرف بڑھ گیا۔ تیمور، تم ہمیشہ مہمانوں کو اتنا گھیر لیتے ہو یا آج کوئی خاص وجہ ہے؟ بازل کی آواز میں وہی دبدبا تھا جو ہمیشہ دوسروں کو خاموش کروا دیتا تھا۔ تیمور نے مڑ کر بازل کی طرف دیکھا اور ہمنا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر ایک جلتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے بازل، میں تو صرف آپ کی سیکرٹری سے گفتگو کر رہا تھا، کیا غلط کیا میں نے؟ لیکن بازل اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ہمنا کے قریب ایسے جا کے کھڑا ہو گیا گویا ہمنا کی گرد ایک غیر محسوس حفاظتی حصار قائم کر لیا ہو۔ تم بہت ہی خوش قسمت ہو بازل کہ اتنی حسین لڑکی ملی ہے تمہیں، یہ لڑکی سیکرٹری ہے میری، تصحیح کرو، بازل نے قدرے تیز آواز میں کہا تو وہ ایک دم سے قہقہہ لگاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں وہی بات کر رہا ہوں، تم تو بس لفظ پکڑ لیتے ہو۔ بازل نے تیمور کو سخت نظروں سے دیکھا اور پھر ایک ہمنا کی طرف مڑ کر کہا، ہمنا تم میرے ساتھ چلو، یہاں اور بھی لوگ ہیں جن سے تمہیں ملواتا ہوں۔ تیمور نے اپنے لفظوں پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ارے بھائی آپ تو بہت حساس ہو گئے، خیر اگلی بار آپ کی اجازت سے بات کروں گا۔ لیکن بازل نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور ہمنا کو لے کے ہال کی خاموش کونے کی طرف بڑھ گیا۔ تمہیں تیمور سے گفتگو کی ضرورت نہیں تھی، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سر میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود میرے پاس آیا تھا، ہمنا نے گھبرا کے جواب دیا۔
میں جانتا ہوں لیکن آئندہ اس سے محتاط رہو اور زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بہت جلد فری ہو جاتا ہے اور کسی جوک کی طرح چپک جاتا ہے۔ بازل کے لہجے میں عجیب سی فکر محسوس ہوئی تھی جو ہمنا کے لیے غیر متوقع تھی۔ سر یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب ہے، ایک تیمور ہی کیا، اس پارٹی میں تو ہر مرد ہی عجیب و غریب سا ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی بازل کو کہہ نہ پائی۔ بازل نے اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی بے چینی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں؟ تو اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ ابھی پارٹی میں مزید رکنا چاہتا تھا لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے ہمنا کو چلنے کا کہا تو ہمنا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ بازل کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے ہمیشہ الجھا دیتا تھا، شاید اس کا سخت رویہ یا پھر اس کی غیر متوقع فکر، لیکن ایک بات واضح تھی، بازل اس کے قریب کسی اور کی موجودگی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات آفس کے علاوہ یہاں پارٹیز میں بھی محسوس ہوئی تھی۔ اتوار کی صبح پہر بازل کو اپنی کمپنی کی ایک میٹنگ کے سلسلے میں کسی کلائنٹ کے ساتھ ملاقات کے لیے ایک مشہور کیفیٹیریا جانا پڑا۔ کیفیٹیریا کا ماحول کافی پرسکون تھا، یہاں لوگ اپنی دنیا میں مگن نظر آ رہے تھے۔ بازل اپنے کلائنٹ کے ساتھ میز پہ بیٹھا بات کر رہا تھا جب اچانک اس کی نظر ہمنا پہ پڑی جو ایک کونے میں ایک لڑکی کے ساتھ کافی پیتے ہوئے خوش گپیاں کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کے بازل کے چہرے پر عجیب سا تناؤ آ گیا، یہ تو دفتر میں بڑی نیک پروین بنتی ہے، پارٹیز اٹینڈ کرتے اس کی جان جاتی ہے، اور یہاں دیکھو ہوٹلوں میں مزے کر رہی ہے۔ بازل کی سوچوں میں تلخی بڑھنے لگی، اس کا دماغ غصے سے بھڑکنے لگا اور اس کے لیے یہ سب کچھ قبول کرنا مشکل تھا۔ اس منظر نے اسے مشتعل کر دیا۔ یہی وہ لڑکی ہے جس نے میرے ساتھ اتنی رکھائی دکھائی تھی اور یہاں بڑے مزے لوٹ رہی ہے، اسے لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ بازل نے دل ہی دل میں سوچا اور اسے مزید وہاں بیٹھا نہ گیا اور وہ فوراً کیفیٹیریا سے نکل گیا۔ کیفیٹیریا میں ہمنا اپنے منگیتر سلیم کے ساتھ بیٹھی تھی جو کئی سال بعد بیرون ملک سے واپس آیا تھا اور اب واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ ہمنا خوش دکھائی دے رہی تھی، اس نے سلیم سے کہا کہ وہ یہیں پر اپنا کاروبار شروع کرے، واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں یہاں پر آ تو گیا ہوں لیکن گھر میں امی بہت خفا ہے اور مجھے بار بار کہہ رہی ہیں کہ واپس جاؤ، یہاں پر کچھ نہیں رکھا۔ تو وہ اس کی بات پر پریشان ہو کر بولی آخر خالہ چاہتی کیا ہے، یہاں پر کیوں نہیں کچھ رکھا؟ ہماری منگنی کو 5 سال ہو چکے ہیں، میں کب تک چاچی کے گھر میں رہوں گی؟ اب تو وہ بھی مجھے بہانے بہانے سے تانے دینے لگی ہیں۔ خالہ کو یہ سب نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس لیے ہم دونوں کو انتظار کی سولی پہ ٹانگ رکھا ہے، تم انہیں صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتے کہ بس 1 ماہ کے اندر اندر ہماری شادی کر دیں؟ اتنی لمبی منگنی کو کون رکھتا ہے؟ تو سلیم نے اس کی طرف دیکھ کے کہا میں تو امی سے کہتا ہوں لیکن وہ کہتی ہیں ہو جائے گی شادی بھی، پہلے بہنوں کی ہو جائے پھر تمہاری باری آئے گی، تو اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تو سلیم کی باتیں سن کے ہمنا کو شدید غصہ آیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم مرد ذات ہو، بھلا خالہ تم پر اپنی مرضی کیسے مسلط کر سکتی ہیں؟ رہ گئی تمہاری بہنوں کی بات تو ہم دونوں مل جل کے جاب کریں گے تو ان کی شادی بھی کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں سلیم، اب میں مزید چچی کے گھر نہیں رہنا چاہتی، مجھ سے ان کی باتیں نہیں سنی جاتی، یہ تو تم سے شادی کرو یا پھر یہ منگنی ختم کرو۔ تو وہ بولا فضول بات مت کرو، تمہارے نزدیک کیا منگنی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل ہے؟ میرے نزدیک تو یہ کھیل نہیں ہے، لیکن خالہ اسے کھیل بنانے پہ تلی ہوئی ہیں، انہیں میرا کوئی خیال نہیں، میرے سر پہ والدین کا سایہ نہیں ہے، میں پرائے گھر میں 5 سالوں سے اپنا گھر بسانے کے خواب دیکھ رہی ہوں، کب تک چچی کے گھر میں بیٹھوں گی؟ یہ تم لوگوں کو احساس ہونا چاہیے۔ تو کیا ہم نے احساس نہیں کیا؟ اگر احساس نہ ہوتا تو کب کی منگنی ٹوٹ چکی ہوتی۔ ہاں بھائی سلیم صاحب، احسان ہے تم لوگوں کا جو مجھ یتیم کے ساتھ ابھی تک اپنا رشتہ استوار کر رکھا ہے۔ تو تم اتنی تلخ باتیں کیوں کرتی ہو؟ ہم یہاں کیا اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ اٹھیں؟ لڑائی جھگڑے کی بات تو تم کر رہے ہو سلیم، میں نے تو تم سے ایک لاجک بیان کی ہے لیکن تم لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، تو میں کیا کروں؟ اچھا کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تم پریشان مت ہو۔ تم بتاؤ کیا لوگی؟ میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، میں آج اسی لیے تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں کہ ہمارے رشتے کا کوئی معاملہ حل ہو، لیکن تم تو سنجیدہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ میں کب تک اپنی تنخواہ چچی کے اپارٹمنٹ کی قسطیں پوری کرنے پہ ضائع کرتی رہوں گی؟ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی چچی کا منہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ مجھے تو اس دن کا ڈر لگ رہا ہے جس دن اپارٹمنٹ کی قسطیں پوری ہوئیں اور کاغذات چچی کو مل گئے تو انہوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لینی ہیں، پھر پتہ نہیں مجھے اس اپارٹمنٹ میں رہنے بھی دیں گی یا نہیں۔ اچھا تم پریشان نہیں ہو، میں امی سے بات کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی تو اس مسئلے کا حل نکل ہی آئے گا۔ اللہ کرے یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے سلیم، ورنہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو تم ہاسٹل کیوں نہیں شفٹ ہو جاتی؟
سلیم کی بات پہ ہمنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ اسے سلیم کی بات سن کر عجیب سا لگا، یہ کس قسم کا منگیتر ہے جو اسے ہاسٹل جانے کے مشورے تو دے رہا ہے لیکن عزت سے بیاہ کر اپنے گھر لانے کی بات نہیں کر رہا۔ اس کا دل بیٹھے بیٹھے ہی بوجھل ہو گیا، پھر اس نے کچھ بھی وہاں کھایا پیا نہیں گیا۔ حالانکہ سلیم کی فرمائش پر اچھی خاصی چیزیں اس نے منگوا لی تھیں اور پیمنٹ بھی اس نے اپنی طرف سے کی تھی، لیکن اس سے ایک لقمہ بھی نہ کھایا گیا۔ وہ جلدی اٹھ کے گھر آ گئی تو اسے دیکھتے ہی چچی نے انتہائی برا سا منہ بنا کے کہا، کم از کم چھٹی والے دن تو گھر ٹک جائے کرو، 100 کام ہوتے ہیں، میں اکیلی جان کہاں تک ان کاموں پہ پورا اتروں۔ تو ہم نے چادر اتاری اور فوراً ہی بغیر کچھ کہے گھر کے کاموں میں لگ گئی، لیکن اس کا ذہن مستقل سلیم کی وجہ سے الجھا ہوا تھا۔ اگلے دن دفتر کا ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ ہمنا نے جیسے ہی دفتر میں قدم رکھا اسے محسوس ہوا کہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ آفس میں سب کو صاف سونگا ہوا تھا، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، فضا میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ اپنی میز پہ پہنچی تو بازل نے اسے اپنی کیبن میں بلایا۔ مس ہمنا فوراً اندر آئی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ہمنا جیسے ہی کیبن میں داخل ہوئی بازل کے چہرے کا غصہ کے آثار دیکھ کے گھبرا سی گئی۔ چلو میرے ساتھ، یہ کہہ کے وہ اپنی سیٹ سے اٹھا تو وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ بازل آفس کے ساتھ ملحقہ کمرے میں آیا تو ہمنا دروازے کے اندر داخل ہو کر وہیں رک گئی تو بازل اسے دیکھ کے بولا، کیا ہوا، اندر آؤ اور دروازہ بند کر دو۔ تو وہ جھجک کے پیچھے ہٹی۔ سر، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیوں، یہاں کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے جواب دینے کے بجائے بازل نے الٹا سوال کر ڈالا تو وہ پریشان ہو کے بولی، میرا مطلب ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے یہاں کوئی میٹنگ ہے لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں تو ضروری ہے ہر بار میٹنگ لوگوں کے ساتھ ہو؟ کیا ہم دونوں میٹنگ نہیں کر سکتے؟ وہ انتہائی عجیب انداز میں بولا تو ہلکا ہلکا غصہ ہمنا کی آنکھوں میں پیدا ہونے لگا اور وہ ایک دم سے بولی، یہ آپ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں سر؟ تو بازل بھی اسی کی ٹون میں بولا، میں کیسی باتیں کر رہا ہوں تو تم ہی مجھے سمجھا دو۔ دفتر میں تو تم اتنی نیک بننے کی کوشش کرتی ہو جیسے دنیا کی سب سے ذمہ دار انسان ہو، اور باہر ہوٹلوں میں لڑکوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتی ہو۔ ہمنا کو یہ سن کے شدید غصہ دھچکا لگا تھا۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بازل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا مسٹر بازل، لیکن مجھے آپ پر اس طرح کے الزامات نہیں لگا سکتے۔ میں اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرتی ہوں یہ میرا حق ہے اور اس کا میرے کام سے کوئی تعلق نہیں۔ بازل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، حق تو تم اپنے حق کی بات کر رہی ہو۔ دفتر میں تم خود کو ایک پروفیشنل اور سادہ مزاج لڑکی کے طور پہ پیش کرتی ہو اور باہر تمہارا یہ انداز، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا میں سننا۔ ہمنا نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں کہا، میں صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہوں مسٹر بازل، آپ کو میرے کردار پہ بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اس دفتر میں اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ہوں، نہ کہ کسی کے احسان کی وجہ سے۔ بازل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہی تو تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے مس ہمنا، تم خود کو بہت زیادہ قابل سمجھتی ہو، لیکن یاد رکھو یہ میرا دفتر ہے اور یہاں سب کچھ میری مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ ہمنا نے کھسک کے اس کے پاس سے نکلنا چاہا مگر اس نے دروازہ بند کر دیا تو ہمنا کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ دو پھٹی آنکھوں سے بازل کی طرف دیکھنے لگی جو کسی شکار کی طرح اسے تکے جا رہا تھا۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ کھولیں اسے۔ بازل اس کے مزید قریب آیا اور اس کے گالوں پر بکھری بالوں کی لٹیں اپنی انگلی سے ہٹاتے ہوئے بولا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، چلی جانا۔ تو ہمنا بری طرح سے ڈر گئی اور رونے لگی۔ ہمنا کو روتا دیکھ کے بازل ایک دم سے پریشان ہو گیا اور ایک دم پیچھے ہٹا اور اس نے غصے سے میز پہ رکھا گلدان زور سے نیچے پھینکا تو وہ ایک چھناکے سے ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو گیا۔ تو ہمنا گلدان کا حشر دیکھ کے لرزنے لگی۔ اتنے میں ہمنا کے موبائل کی رنگ ٹون بجنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ موبائل اٹھاتی بازل نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس پر سویٹ فیانسی کے الفاظ جگمگانے لگا۔ فیانسی؟ کون ہے یہ؟ کیا لگتا ہے تمہارا؟ بازل نے دھاڑ کے پوچھا تو گھبرا کے بولی، منگیتر ہے میرا منگیتر۔ کب کب ہوئی منگنی؟ ہمنا کو بازل کی آواز جیسے کنویں میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ ایک دم سے بولی، 5 سال ہو چکے ہیں۔ ارینج یا لو؟ ارینج۔ جب میری امی ابا زندہ تھے تو اس وقت میری اور سلیم کی منگنی ہوئی تھی۔ کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ تو اس نے انتہائی جھجکتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا تو بازل نے اپنی آنکھیں بند کر لی جیسے وہ شدید اذیت میں آ چکا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور ہمنا سے کہا کہ وہ جا سکتی ہے۔ کھلا دروازہ دیکھ کے اسے یقین نہ آیا لیکن بازل اس کی طرف سے کمر موڑ کے کھڑا تھا تو ہمنا بھاگ کر اس کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی سانس بری طرح پھول چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خیر و عافیت اور عزت کے ساتھ بازل کی پناہ گاہ سے نکلی ہے۔
اس کی کیبن سے نکلتے نکلتے ہمنا نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اب مزید یہاں پر نوکری نہیں کرے گی، بلکہ آج ہی استعفیٰ دے دے گی، کیونکہ اس سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ بازل اسے پسند کرنے لگا ہے۔ یہ بات ہے کہ اس نے اقرار نہیں کیا، لیکن وہ بازل کے رویے سے شدید ڈر گئی تھی۔ جانے کیوں اسے لگا کہ وہ سلیم کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی اسے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ ہمنا جب بازل کے غصے اور تلخ رویے کے بعد اپنے کیبن میں پہنچی تو اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے دھند چھا چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ دفتر کے ماحول میں مزید کام کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اپنی میز پہ بیٹھ کے اس نے پانی پینے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ گلاس بھی تھامنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک فیصلہ کیا، مجھے یہ نوکری فی الفور چھوڑنی ہوگی۔ اس نے کاغذ اٹھایا، قلم پکڑا اور اپنے استعفے کے الفاظ لکھنے لگی۔ میں ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ نوکری فوراً چھوڑ رہی ہوں۔ اپنا استعفیٰ مکمل کر کے اس نے گہری سانس لی، اپنا بیگ اٹھایا اور آفس بوائے کو ریزائن دیتے ہوئے کہا، یہ فائل بازل صاحب کو دے دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دفتر سے باہر نکلی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ بار بار بازل کے الفاظ اس کو کمرے میں بلانا، جب جب اسے یاد آ رہا تھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو سامنے چچی کو دیکھ کے اس کا دل مزید بجھ گیا۔ چچی کچھ دن پہلے اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور ہمنا کو سکون کا احساس تھا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہیں، لیکن آج وہ دوبارہ واپس آ چکی تھی۔ چچی کا رویہ ہمیشہ سے ہمنا کے لیے تلخ اور حاکمانہ تھا۔ ان کا یہی ماننا تھا کہ ہمنا اس گھر میں تبھی رہ سکتی ہے جب وہ کمائی کرے اور اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ گھر کے اخراجات میں دے۔ چچی نے ہمرا کو دیکھتے ہی آنکھیں سکیڑ لیں۔ تم آج دفتر نہیں گئی؟ گھر پر کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ ہمنا جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ بھی کہے گی تو چچی کا رویہ مزید سخت ہو جائے گا۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، میں نے نوکری چھوڑ دی ہے، لیکن جلد ہی کسی اور جگہ نوکری مل جائے گی۔ چچی نے سن کر سینے پہ ہاتھ مارا اور چیخنے لگی، آئے ہائے ہائے، یہ تم نے اتنی اچھی نوکری تھی، اتنی تنخواہ مل رہی تھی، آخر تم ایک جگہ ٹک کے کام کیوں نہیں کرتی؟ کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ چچی کی باتوں میں صرف لالچ تھا، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ہمنا نے نوکری کیوں چھوڑی۔ اس کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ گھر کا خرچہ کہاں سے آئے گا۔ ارے ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں تمہیں جو ہر جگہ مسئلہ ہو جاتا ہے؟ چچی نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ ہمنا نے تحمل سے جواب دیا، چچی میں نے صدف سے بات کی ہے، وہ جلد ہی میرے لیے کوئی اور نوکری ڈھونڈ دے گی۔ چچی نے منہ بنایا اور جھنجھلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ہمنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس گھر میں صرف ایک مشین کی طرح ہے جس کی اہمیت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ کمائی کر رہی ہو۔ چچی کی باتوں نے ہمنا کو مزید پریشان کر دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر وہ کسی ہاسٹل میں رہنے چلی جائے گی تو کم سے کم اسے اس تلخ ماحول سے نجات مل جائے گی، لیکن فوراً ہی حقیقت نے اسے جھنجھوڑا۔ میرے پاس اتنے تو پیسے نہیں ہیں، ہاسٹل کا کرایہ کہاں سے دوں گی؟ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے، لیکن آنسو بھی جیسے خشک ہو چکے تھے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر نمبر دیکھ کے وہ سمجھ گئی کہ کال دفتر سے آ رہی ہے۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی، لیکن چند سیکنڈ بعد دوبارہ فون بجنے لگا۔ یقیناً بازل ہوگا، ہمنا نے دل میں سوچا۔ اس نے مسلسل 3 بار کال کاٹی، لیکن فون کی گھنٹی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار اسے ایک میسج موصول ہوا۔ ہمنا نے میسج کھولا اور اس میں جو کچھ لکھا تھا اسے پڑھ کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ آپ کا ریزائن قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ کے ذمے کچھ اہم فائل ورک باقی ہے۔ جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا آپ کو سیلری بھی نہیں دی جائے گی اور نہ ہی واجبات کی ادائیگی ہوگی۔ یہ پیغام پڑھ کے ہمنا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ خود سے بولی۔ اب کیا مجھے دوبارہ وہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوبارہ بازل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ سوچ کر ہمنا کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ ایک ایسے دائرے میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ دفتر جانا اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ فائل ورک مکمل نہیں کرے گی تو اس کی تنخواہ اور واجبات نہیں ملیں گے۔ ہمنا کو اندازہ تھا کہ یہ سب بازل کی ایک چال ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا استعفیٰ اس لیے مسترد کیا گیا ہے تاکہ اسے دوبارہ دفتر آنا پڑے اور وہ بازل کے ہاتھوں مجبور ہو جائے۔ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ہمنا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ مجھے وہاں جانا پڑے گا، لیکن میں کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گی۔ مجھے صرف اپنے کام کے لیے جاؤں گی اور جلد از جلد سے مکمل کر کے وہاں سے نکل جاؤں گی۔ اگلے دن ہمنا جب دفتر پہنچی تو اس نے جیسے ہی اپنے ڈیسک پر بیٹھ کے معمول کے مطابق کام شروع کیا، اچانک اس کے سامنے ایک بڑی فائلوں کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ یہ سب کام 2 دن کے اندر مکمل ہونا ضروری ہے۔
اکاؤنٹنٹ نے سخت لہجے میں کہا، جیسے ہی کوئی معمولی بات ہو۔ ہمنا نے حیرت سے سر اٹھایا اور کہا، 2 دن؟ یہ تو ناممکن ہے۔ اکاؤنٹنٹ نے اس کے رد عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ باس کا حکم ہے، اور ہاں، اگر یہ کام بر وقت مکمل نہ ہوا تو تمہاری سیلری اور واجبات روک دی جائیں گے۔ یہ سن کے ہمنا کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس کے لیے سیلری کا رکنا کسی سزائے موت سے کم نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ نہ صرف اس کی اپنی ضروریات پوری کرتی تھی بلکہ چچی کے گھر رہنے کا انحصار بھی اسی سیلری پہ تھا۔ اس نے فائلوں کو غصے سے دیکھا اور دل میں کہا، یہ ایک نئی آزمائش ہے، لیکن مجھے اس سے نکلنا ہوگا۔ شام کو جب ہمنا گھر پہنچی تو چچی نے اس کا اتنی خوشی سے استقبال کیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ پھر وہ اسے گلے مل کے بولی، آج تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو وہ ان کا منہ دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے چچی، سب خیریت تو ہے؟ اسے چچی کی خوشی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ وہی چچی تھی جو ہمیشہ تلخ اور سنجیدہ رہتی تھی، مگر آج ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ چچی خوشی سے بولی، ہمنا، تمہارے دفتر کے باس مسٹر بازل کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ انہوں نے شام تک جواب دینے کو کہا ہے۔ یہ خبر سن کے اس کے دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات نے اسے گھیر لیا۔ شام تک اس کا انتظار کرنا۔ چچی، آپ انہیں ابھی فون کر کے انکار کر دیں، ہمنا نے بے چینی سے کہا۔ چچی جو اپنے دل میں خوشیوں کے نئے خواب دیکھ رہی تھی، یہ سن کے دنگ رہ گئی۔ ارے کیوں گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہی ہو؟ وہ سلیم نکھٹو تمہیں کیا دے گا؟ اگر وہ اتنا قابل ہوتا تو کب کا تمہیں بیاہ کرنا لے جاتا۔ اب تو اپنے گھر میں عزت نہیں ہے تو وہ تمہاری اپنے گھر میں کیا عزت کروائے گا؟ یہ تو تمہارے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ ہمنا نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، میں ان سے شادی نہیں کروں گی چچی۔ آپ برائے مہربانی انہیں فون کر کے بتا دیں تاکہ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں۔ یہ کہہ کے ہمنا وہاں رکی نہیں اور فوراً ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن ہمنا دفتر پہنچی۔ کام کا بوجھ پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ہمت ہار دی تو اس کی زندگی مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ دوپہر کے قریب دفتر میں اعلان ہوا کہ تمام ملازمین کو کانفرنس ہال میں میٹنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ خدا جانے یہ کیسی میٹنگ تھی، ہمنا نے دل میں سوچا اور فوراً کانفرنس ہال کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ ہال میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں صرف بازل موجود تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً پلٹ کر جانے کی کوشش کی، مگر بازل نے اس کا راستہ روک لیا۔ مسٹر بازل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا؟ ہمنا نے غصے سے کہا۔ اس کے چہرے پر غم اور غصے کا امتزاج تھا۔ بازل نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا اور کہا، تم نے میرے رشتے کے بارے میں انکار کیوں کیا؟ ہمنا نے خود کو مضبوط رکھتے ہوئے کہا، میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ میری منگنی ہو چکی ہے اور میں اپنے منگیتر سلیم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بازل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے یا تم کسی سے محبت کرتی ہو۔ میں تمہاری ہاں چاہتا ہوں، اور یہ ہاں مجھے ہر قیمت پر چاہیے۔ ہمنا کا دماغ تیز رفتاری سے چل رہا تھا، لیکن اسے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ بازل نے گہری سانس لی اور قریب آتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے۔ اگر تم نے کل تک ہاں نہیں کی تو پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے بازل نے دروازہ کھولا اور کمر موڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اب تم جا سکتی ہو، مگر کل تک فیصلہ کر لینا۔ ہمنا تیزی سے کانفرنس ہال سے باہر نکلی اور اپنی کیبن میں واپس آ گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ آدمی کیا چاہتا ہے؟ یہ کب تک میرے راستے میں رکاوٹ بنتا رہے گا؟ ہمنا جانتی تھی کہ بازل اپنی ضد میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے دل میں سلیم سے محبت کا جذبہ تھا، اور سب سے بڑھ کر 5 سالہ منگنی کو وہ کیسے کوڑے میں ڈال کر ایک امیر زادے سے شادی کر سکتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ سلیم اتنا امیر نہیں تھا اور نہ اس کی کوئی نوکری یا کاروبار ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ ابھی تک سلیم کے ساتھ اپنی 5 سالہ منگنی کو ایک خواب کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ ہمنا کے دل میں ایک پختہ یقین تھا کہ جلد ہی سلیم سے بیاہ کر لے جائے گا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس کا یہ یقین چکناچور ہو گیا۔ سلیم نے اچانک سے منگنی توڑ دی۔ یہ فیصلہ ہمنا کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں تھا۔ 5 سالہ رشتہ اتنی آسانی سے ختم کر دینا اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ کئی دن تک اس صدمے کو قبول نہیں کر سکی۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات جنم لے رہے تھے، مگر سلیم کے اس اقدام کی کوئی واضح وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہوا۔ اور جاننے کے لیے وہ خالہ کی طرف گئی۔ جب وہاں پہنچی تو اس کا دل اچانک دھڑکنے لگا۔ خالہ کے گھر کی باہر ایک نئی چمچماتی ہوئی کار کھڑی ہوئی تھی، لیکن جب اس نے گاڑی کے اندر سے خالہ کی بیٹی اور خالو کو باہر نکلتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ جیسے ہی ان کی نظر ہمنا پہ پڑی،
ان سب نے بغیر کسی سلام اور دعا کے اس کی طرف سے نظریں پھیر لیں اور تیزی سے اندر چلے گئے۔ یہ رویہ ہمنا کے لیے حیران کن تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے ہمنا کو دیکھ لیا تھا لیکن اندر آنے کو نہیں کہا۔ ہمنا تھوڑی دیر تک دروازے پہ کھڑی رہی، پھر خود پہ جبر کر کے اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو گھر کا نقشہ ہی اسے کافی تبدیل محسوس ہونے لگا۔ گھر کے اندر ٹائل لگائی جا رہی تھی، باہر صحن میں مہنگے صوفے کارپیٹ رکھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کے وہ شدید حیران ہوئی کہ آخر راتوں رات ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ گاڑی بھی لے لی اور یہ سب بھی۔ اسی حیرانی میں جیسے وہ اندر پہنچی کہ اچانک سلیم کی آواز سنائی دی، امی یہ دیکھیں، بازل نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا، اس نے میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ بھیج دیا ہے۔ یہ الفاظ ہمنا کے دل میں تیر کی طرح لگے، وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سلیم اندر سے خوشی خوشی باہر نکلا، مگر جب اس کی نظر ہمنا پہ پڑی تو وہ ٹھٹک کے اچانک رکا۔ اس نے ایک دم ہمنا سے نظریں چرائیں اور پھر چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ ہمنا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے سلیم کی طرف دیکھ کے کہا، میں تو سمجھی تھی کہ تم غریب ضرور ہو لیکن خوددار ہو گئے۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم غریب ضرور ہوں گے لیکن خوددار ہوں گے۔ ہم روکھی سوکھی کھا کے بھی گزارا کر لیں گے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تم اس قدر لالچی ہو کہ اپنی محبت کا سودا کرتے ہوئے بھی تم نہیں چوکے۔ شکر ہے اللہ کا کہ تم سے میری شادی نہیں ہوئی، ورنہ تم شادی کے بعد بھی میرا سودا کر سکتے تھے۔ یہ کہہ کے وہ فوراً وہاں سے نکل آئی۔ اس کا دل چیخے مار رہا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ کہیں کسی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دے۔ وہ مین روڈ پر چل رہی تھی کہ ایک سیاہ مرسیڈیز اس کے بالکل قریب آ کے رکی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ تو اس نے حیرت سے گاڑی کے اندر جھانکا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بازل کو بیٹھے دیکھا تو اس کی جان جل گئی اور ایک دم سے اندر بیٹھ گئی۔ پھر غصے سے بولی، یقیناً تمہیں میرا گھر برباد کر کے چین مل گیا ہوگا۔ تم سلیم کو اپنے پیسوں سے خرید سکتے ہو لیکن مجھے نہیں۔ لیکن یہ سب کر کے تمہیں کیا ملا مسٹر بازل؟ بازل نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھا اور کہا، تمہیں تو بڑا دعویٰ تھا اپنی محبت پر، کیا ہوا؟ وہ تو چند پیسوں کی اوس تمہاری محبت سے دستبردار ہو گیا۔ کیا یہ ہوتی ہے محبت؟ میں نے تمہاری آفر ملتے ہی اپنی محبت بیچ ڈالی، لیکن یقین کرو تمہیں میری محبت کبھی بھی نہیں ملے گی۔ ہمنا بے آواز رونے لگی۔ بازل نے اس کے درد کو سمجھا اور کہا، جب ایک شخص تم سے سرے سے محبت ہی نہیں کرتا تھا تو تم ایسا دعویٰ کیوں کر رہی ہو کہ تم نے اپنی محبت بیچ ڈالی؟ محبت کبھی بھی بیچنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اگر سلیم کو تم سے محبت ہوتی تو اس کے سامنے اگر قارون کا خزانہ بھی ہوتا تو وہ اسے قبول نہ کرتا۔ شکر کرو کہ تم خود غرض انسان سے بچ گئی ہو۔ مسٹر بازل یاد رکھو، یہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے باوجود میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم مجھ سے شادی کرو یا نہ کرو، میں تمہاری ساری زندگی انتظار کروں گا، کیونکہ میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ میں چاہتا تو زبردستی بھی تمہارے ساتھ کر سکتا تھا، لیکن کیا کروں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں تمہیں کوئی نقصان کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس محبت نے مجھ جیسے پاورفل انسان کو بھی بے بس کر ڈالا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا تو ہمنا سے مزید وہاں بیٹھا نہ گیا اور وہ گاڑی سے اتر گئی۔ اس نے فوراً ہی آفس سے ریزائن کر دیا اور ایک اسکول میں جاب کر لی۔ چچی کا گھر چھوڑ کر اس نے صدف کے ساتھ ہی ہاسٹل میں کمرہ کرائے پہ لے لیا اور وہاں اپنی زندگی گزارنے لگی۔ بازل ہر دوسرے دن اس سے ملنے کے لیے ہاسٹل آتا لیکن وہ ملنے سے انکار کر دیتی۔ ایک دن صدف نے اسے ڈانٹا کہ تم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تم اس شخص کی محبت کا ماتم کیوں کرتے ہوئے اپنی زندگی تنہا گزار رہی ہو جسے تم سے سرے سے محبت نہیں تھی، اور جو تمہاری محبت میں پاگل ہو کے یہاں ہاسٹل ہر روز آتا ہے تم اس کی قدر نہیں کر رہی؟ تو جانے کیوں پہلی بار ہمنا کو صدف کی بات اپنے دل پر جا کے لگی۔ وہ سوچنے لگی صدف نے کتنی سچی بات کی ہے۔ اگلی بار جب بازل ملنے آیا تو اس نے ملنے سے انکار نہیں کیا۔ ہمنا نے اس سے پرسکون لہجے میں پوچھا، کیا آپ ابھی بھی شادی کی انگوٹھی اپنی جیب میں لیے پھرتے ہیں؟ بازل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، یہ انگوٹھی صرف تمہارے لیے ہے، اس کی حقدار کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کے ہمنا کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو بازل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے خوشی سے انگوٹھی ہمنا کی انگلی میں پہنائی۔ میں تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا ہمنا، بازل نے محبت سے کہا۔ تو ہمنا نے مسکرا کے بولا، میں جانتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا طویل وقفہ آیا، مگر ان کے دل محبت اور احترام سے ایک ہی تال پر دھڑک رہے تھے۔